الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوقار، ہمارا سلسلہ 20 رکعات نماز تراویح کا جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج اس کی 5ویں نشست ہے۔ آج کی نشست میں 20 رکعات نماز تراویح کا ثبوت احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور لکھنے والے ہیں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 286 ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات نماز تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا، فرماتے ہیں ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات نماز تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ سامعین ذوقار، اس روایت کی سند کے متعلق ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان اور وہ ضعیف ہے، تو اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ہے، فتاوی عزیزی محدث کبیر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذوقار اس کا صفحہ نمبر ہے 484۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس راوی میں اس قدر ضعف ثابت نہیں کہ ان کی حدیث مطلقاً متروک کر دی جائے۔ الحمدللہ، محدث کبیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان اتنے ضعیف نہیں ہیں کہ ان کی روایت کو رد کر دیا جائے، متروک قرار دے دیا جائے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حسن الحدیث ہے۔ الحمدللہ، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا، فرماتے ہیں اس میں اس قدر ضعف ثابت نہیں کہ ان کی حدیث مطلقاً متروک کر دی جائے۔ الحمدللہ، شاہ صاحب کے نزدیک یہ راوی کیا ہے؟ حسن الحدیث ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تلخیص الحبیب، لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی۔ تلخیص الحبیب امام ابن حجر عسقلانی، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ سامعین ذوقار، حدیث کا نمبر ہے 540۔ حدیث انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بالناس 20 رکعۃ لیلتین۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 راتوں کے اندر صحابہ اکرام کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھائی۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا، امام ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بالناس 20 رکعۃ لیلتین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 راتیں صحابہ اکرام کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھائیں۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلی حدیث، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ جرجان، چوٹی کے محدث حمزہ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذوقار یہ کتاب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے،
اور اس کا صفحہ نمبر 261 ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت فرماتے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے ہمیں 24 رکعات پڑھائیں، یعنی 4 رکعات عشاء کے فرض پڑھائے اور 20 رکعات نماز تراویح ہمیں پڑھائی۔ اور پھر فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 رکعات نماز وتر بھی پڑھائی۔ دوبارہ سنیے گا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ان جابر ابن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مسجد میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے ہمیں 24 رکعتیں پڑھائیں، 4 عشاء کے فرض پڑھائے اور 20 رکعات نماز تراویح پڑھائیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں 3 رکعات نماز وتر بھی ہمیں پڑھائی۔ الحمدللہ۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد محدث نے اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی، حالانکہ محدث حمزہ بن یوسف رحمت اللہ علیہ امام جرح و تعدیل ہیں، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، ضعیف روایات پر وہ سکوت نہیں کرتے بلکہ کلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس روایت پر سکوت کیا ہے۔ الحمدللہ یہ روایت ان کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر میں آپ کے سامنے آثار صحابہ پیش کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔